بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہامی الفاظ یا اسماء الہی، ان میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ورد سے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے 99 نیمز ہیں، مثلاً رحیم، کریم، غفور، خبیر وغیرہ سب موجود ہیں جنہیں حسب حاجت پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سہولت دوسرے مذاہب میں موجود نہیں۔ عیسائیوں کے پاس صرف گاڈ ہے اور ہندوؤں کے پاس صرف اوم۔ الفاظ کی یہ طاقت اصل حروف میں ہوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بات نہیں رہتی اور اثر بدل جاتا ہے۔ جو طاقت یا رحیم میں ہے وہ یا مہربان میں نہیں۔ اسی لیے نماز کو اردو میں پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ قوت کا جو خزانہ الہامی الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ دعاؤں میں ہے وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ ہر لفظ ایک یونٹ یا ایک ایٹم ہے جس سے اندرونی جذبات کی بجلیاں برستی ہیں۔ اس کے اثرات اس عالم خاکی اور عالم لطیف میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال گالی ہے۔ گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں بلکہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن منہ سے نکلتے ہی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ کے اس مجموعہ سے۔ اس کی ایک اور مثال وہ چیخ یا وہ آہ ہے جو کسی دکھیا کے منہ سے نکل کر تمام ماحول کو بے چین کر دیتی ہے، یا وہ تقریر ہے جو کوئی آتش بیان جرنیل بے ہمت فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی میں اس قدر آگ بھر دیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی نہیں بجھ سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے، اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ روشنی ہو جائے تو فوراً روشنی ہو گئی۔ یہ تو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماہتاب وجود میں آئے اور کائنات کے در و دیوار تجلیوں سے چمک اٹھے۔ عزیز بہن بھائیوں، اب ہم بات کریں گے دعا کیا ہے۔ دعا ایک زبردست ذہنی اور جذباتی جدوجہد ہے۔ خوبصورت الفاظ اور گداز میں ڈوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراً ملتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ قبولیت اس طرح دعا کا دوسرا رخ ہے جس طرح نتیجہ سبب کا۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تکلیف گناہ کا نتیجہ ہو تو اعتراف گناہ اور توبہ۔ یاد رکھیے، نیاز، گداز اور اضطراب، دعا انہی شہپاروں سے عالم بالا کی مسافتوں کو طے کرتی ہے۔ اگر موٹر میں تیل نہ ہو تو وہ کیسے چلے گی؟ اگر دعا کے ساتھ اچھے الفاظ اور اضطراب نہ ہو تو اس دعا میں طاقت نہیں ہوگی، تو وہ دعا کیسے اڑے گی؟ اللہ نے قرآن میں اسی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کے ساتھ اضطراب شامل ہو۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ، ہمارے سوا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے۔ کائنات کی طاقتوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر کچھ پانا ہے تو اس کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے ہر اشارے کی تعمیل کرو، اور دعا کے لیے بہترین الفاظ استعمال کرو۔ الفاظ خیالات کی تصویریں ہیں اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اٹھتی ہیں۔ اس لیے دعا میں یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے، اللہ ایمانداروں کی دعائیں سنتا اور ان پر زیادہ نوازشات کرتا ہے۔ اور سورۃ مومن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافروں کی دعا اور پکار ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ اور مضطرب دل کا ہونا ضروری ہے، یعنی دعا میں بے قراری اور ایسے الفاظ جو کہ اپنے آپ میں اثر رکھتے ہوں، اور اللہ کے وہ نام جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر ہو۔